شاید میں کہتا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر پورے انڈیا کا نہیں پوری دنیا کا اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے شاید 100 میں 25 مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ 75% مسلمان بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 75% مسلمان یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز بہتر نہیں ہے، نیند بہتر ہے۔ 75% مسلمان یہ ثابت کر رہے ہیں حی علی الصلاح کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حی علی الفلاح ہمیں کامیابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اذان دینے والے مؤذن، تو اذان میں چلاتا رہے حی علی الفلاح، میرا پیسہ میری کامیابی ہے، میری دولت میری کامیابی ہے، میری مسیرے پر نرم نرم گدا میری کامیابی ہے، میری خوبصورت بیوی میری کامیابی ہے، میرے بچے میری کامیابی ہے۔ ہم نماز کو کامیابی نہیں ماننا چاہتے۔ یہی تو مطلب ہوا میرے بھائیوں، حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی آواز اگر ہمیں متاثر نہیں کرتی، ہمیں پربھاوت نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس اذان کی آواز سے متفق نہیں ہیں۔ یہی اذان کی آواز تھی 1400 سال پہلے خانہ کعبہ میں حضرت بلال نے دی تھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اور اس اللہ کے گھر کو ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ فرشتوں کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ ریبلڈ کیا تھا، نو نرمان کیا تھا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ خانہ کعبہ اس کی دیواریں ٹوٹ گئی، اس کا نشان ختم ہونے لگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نام کے پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تھا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا انطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، تم خانہ کعبہ تو بنا رہے ہو، تم اللہ کا گھر تو بنا رہے ہو، مگر خبردار اس گھر میں کوئی گندا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناپاک کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں گے، اس میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہیں گے۔ اے ابراہیم، ہمیشہ اس گھر کو پاک رکھنا۔ اور ابراہیم پوری زندگی اس گھر کی حفاظت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں آگے چل کر کے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس خانہ کعبہ میں 360 پتھر کی مورتیاں رکھ دی، 360 پتھر کے بت رکھ دیے اس خانہ کعبہ میں۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے پیارے نبی نے جب مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، اور آپ صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے، ایک ایک کر کے آپ نے مکہ سے خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکالا، اور اسی خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ یہی وہ اذان کی آواز تھی جس نے پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیا تھا۔ آج ہر گاؤں کی مسجد سے اذان ہو رہی ہے، ہر محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مگر دنیا میں کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ہمارے اندر کوئی پریورتن نہیں، ہم خود تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ آج حالات یہ ہے کہ جو ہمیں چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے بےتاب بنی۔ ابھی سیریا کی میں بات کر رہا تھا، سیریا ایک ظالم سے آزاد ہوا، دوسرا ظالم پھر اسرائیل وہاں پہ حملہ کر رہا ہے۔ مر کون رہا ہے؟ غریب مسلمان مر رہا ہے، اس کے بچے مر رہے، اس کی عورتیں مر رہی۔ حالات یہ آگئے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصاتھا۔ اے میری امت کے لوگوں، وہ زمانہ بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے کھانے والے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری
संख्या बहुत कम होगी, अमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, तुम उस झाग के जैसे हो जाओ। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे भय को निकाल देगा। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला दुश्मन का डर डाल देगा, तुम्हारा दिल तुम्हारे दुश्मन के दिल से निकाल देगा।